السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت موجود ہوں جبل احد کے دامن میں، وہ پہاڑ جو تاریخ اسلام کی سب سے عظیم قربانیوں کا گواہ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قدم پڑے۔ یہی وہ میدان ہے جہاں 70 جان نثار صحابہ کرام نے اپنی جان اللہ کی دین کے لیے قربان کر دی۔ یہ پہاڑ خاموش ضرور ہے، مگر اس کی چٹانیں آج بھی اسلام کی عظیم قربانیوں کی گواہی دیتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس سفر پر، جہاں ہر منظر ایمان کو تازہ کرتا ہے اور دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ معزز دوستو، یہ ہے جنگ احد کا ایک نہایت عبرت انگیز منظر۔ جب قریش کا لشکر ایک بڑی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو منظم کیا اور ایک ٹوٹی سی پہاڑی جسے جبل عینین کہا جاتا ہے، اس پر تیراندازوں کو کھڑا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو واضح حکم دیا، جب تک ہم آپ کو واپس بلائے نہیں اپنی جگہ نہ چھوڑنا، چاہے جنگ جیتی جائے یا ہار جائے۔ ابتدا میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی۔ قریش کے لشکر کے قدم اکڑ گئی، وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں کی دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن کچھ تیرانداز یہ سمجھ بیٹھے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ سوچ کر اپنی جگہ چھوڑ دی کہ اب مالی غنیمت سمیٹا جائے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا دشمن کو انتظار تھا۔ خالد بن ولید، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے دستے کے ساتھ پہاڑی کی پیچھے سے گھوم کر آئے اور اچانک پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ایک دم میدان کا نقشہ بدل گیا، صفیں بکھر گئی، مسلمان دونوں طرف سے دب گئی۔ کئی جلیل القدر صحابہ کرام شہید ہو گئی اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر زخم آئے اور افواہ پھر گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئی ہے۔ یہ لمحہ مسلمانوں کے لیے نہایت سخت آزمائش تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے اور صحابہ کرام نے دوبارہ حوصلہ جٹایا اور آپ کی گرد ڈٹ گئی۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام میں ایک عظیم سبق چھوڑ گیا۔ یہ سبق کہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ثابت قدم رہنا ہی اصل کامیابی ہے، اور جب بھی حکم رسول کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، اس کا نتیجہ نقصان اور پچھتاوے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ غزوہ احد ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان، اطاعت اور صبر ہی مومن کی اصل طاقت ہے۔ رات کا یہ سکون احد کی دامن میں عجیب روحانی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ چراغوں کی روشنی اور پہاڑوں کی خاموشی گویا تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ زائرین بھی دیر رات تک یہاں بیٹھے ذکر کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ہر دل اپنے رب سے جڑنے کی تڑپ لیے ہوئے ہیں۔ یہ منظر ہمیں اس راتوں کی یاد دلاتا ہے جب صحابہ کرام میدان جنگ کے بعد اپنے زخموں کے ساتھ بھی اللہ کے حضور جھکنے سے باز نہیں آئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا، اسلام کے شیر اور احد کی سب سے عظیم شہید ہے۔ آپ نے اپنی جان اسلام پر قربان کر دی۔ آج جب زائرین یہاں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر پر عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ آپ کی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کی خاطر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ معزز دوستو، یہ ہے وہ پہاڑ کا دامن جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد کے دوران زخمی ہوئے۔ دشمنوں کے تیروں اور تلواروں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اطہار کو زخمی کر دیا تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا اور اسی پہاڑ کی پناہ میں لے گئے۔ یہی وہ غار ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالات میں پناہ لی۔ آج وہ غار بند ہے، مگر روایات میں آتا ہے کہ اس غار سے خوشبو آیا کرتے تھے۔ زائرین جب یہاں آتے ہیں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ یہ پہاڑ آج بھی گواہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اور استقامت کے ساتھ کتنی سخت آزمائشیں برداشت کی، اور یہی سبق بھی ہمیں دیا کہ دین کی خاطر قربانی سے پیچھے نہ ہٹنا۔
مدینہ طیبہ کی یہ روایت آج بھی قائم ہے کہ زائرین کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ احد کے میدان میں دسترخوان بچھائے جاتے ہیں جہاں ہر کوئی محبت اور اخوت کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ یہ منظر ہمیں اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب مدینہ میں انصار اور مہاجر بھائیوں کی مثال قائم ہوئی۔ آج بھی خیرات بانٹنا اور دوسروں کی خدمت کرنا اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ یہ ہے میدان احد، وہی میدان جہاں اسلام اور کفر کے ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی۔ 70 عظیم صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی۔ آج بھی یہ میدان اپنی خاموشی کے ساتھ شہداء کے خون کی خوشبو سمیٹے ہوئے ہیں۔ زائرین یہاں آ کر دعائیں کرتے ہیں، کبوتر فضاؤں میں اڑتے ہیں اور دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ منظر ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ایمان کی راہ قربانی مانگتا ہے۔ معزز دوستو، یہ عظیم پہاڑ احد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس پہاڑ کی ہر چوٹی، ہر چٹان اسلام کے لیے قربانیوں کی گواہ ہے۔ آج جب زائرین اس پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو دلوں میں محبت و عقیدت کی جذبات تازہ ہو جاتے ہیں۔ ارد گرد کی فضا خاموش ہے اور ساکت پہاڑ ایمان کی داستان سناتے ہیں۔ احد کا یہ پورا منظر قربانی، صبر اور ایمان کا ایک لازوال پیغام دیتا ہے۔ یہ پہاڑ، یہ میدان، یہ قبر، یہ غار، سب ہمیں شہداء کی قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی صبر و استقامت عطا فرمائے، ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں ان عظیم شہداء کی قربانیوں سے سبق لینے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ یہ ہے مسجد الشہداء، جہاں 70 عظیم صحابہ کرام مدفون ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج بھی لاکھوں مسلمان ان کی قبر پر حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں۔ یہ مقام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے کس طرح جانوں کی نذرانیں پیش کی گئی۔ یہ کہ فضاؤں میں عجیب سکون ہے، گویا شہداء کی ارواح آج بھی ایمان والوں کو صبر و استقامت کی دعوت دے رہی ہے۔